زمان پاک میں پولیس کا عمران خان کی گرفتاری کا مشن جاری۔ سابق وزیر اعظم کے گھر کے باہر پولیس اور کارکنوں کی جھڑپیں، پولیس وین کو آگ لگا دی گئی۔ زمان پاک کے قریب ٹرانسفارمر زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ ٹرانسفارمر مبینہ طور پر پیٹرول بم پھینکے جانے کی وجہ سے پھٹا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق پولیس اور کارکنوں کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 64 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں میں رینجرز اہلکار اور ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد شہزاد بخاری بھی شامل ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان ماسک لگا کر کارکنوں سے ملنے گھر سے باہر آ گئے۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پی ایس ایل میچ کے ختم ہونے تک پولیس پیش قدمی نہیں کرے گی۔ پولیس کی جانب سے عمران خان کی رہائش گاہ کا محاصرہ جاری رہے گا۔ توشہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی وارنٹ منسوخ کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت نے ایک باعزت راستہ دیا تھا، اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ عدالت نے عمران خان کو پہلے بھی ریلیف دیا ہے اور اس کے باوجود یہ کچھ ہو رہا ہے تو افسوسناک ہے۔ عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں دیکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق کیس کی سماعت کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں یاسمین راشد اور اعجاز شاہ کی مبینہ آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ سابق وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد اور وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ مبینہ آڈیو میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مبینہ آڈیو میں یاسمین راشد نے اعجاز شاہ سے کہا کہ خان صاحب نے اس وقت کہا ہے کہ سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو فون کرو۔ اعجاز شاہ نے جواب دیا کہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر یاسمین راشد نے عمران خان کی ہدایات سابق وزیر کو دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بندے لے کر پہنچیں، عمران خان کہہ رہے ہیں ان کو کہو فوری پہنچیں، جو نہیں پہنچے گا اسے میں ٹکٹ نہیں دوں گا۔ خان صاحب نے یہ بات ڈائریکٹلی کہی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 4 مقدمات میں حفاظتی ضمانت کے لیے درخواستیں دائر کر دی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیف سیکریٹری آئی جی پنجاب اور لاہور میں موجود اسلام آباد پولیس کے سربراہ کو پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ تھانہ رمنا اور تھانہ ریس کورس کے 2 کیسز میں حفاظتی ضمانت کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ عمران خان متعلقہ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں۔ عدالت عالیہ سے درخواستوں میں استدعا کی گئی ہے کہ عمران خان کی حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ دوسری جانب عمران خان کی گرفتاری کے لیے پولیس آپریشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کچھ دیر تک درخواست پر سماعت کریں گے۔ پاکستان کے دیوالیہ پن کا خوف ختم ہو چکا۔ گزشتہ حکومت نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سی پی این ای وفد سے گفتگو، ان کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے سے عام آدمی پر بوجھ پڑا۔ ہم نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اس سے قبل نجی ٹی وی کو ایک انٹرویو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ، فیض حمید اور نوید مختار نے 2018 سے پہلے وزیر اعظم بننے کی آفر کی تھی۔ تینوں افسران نے ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے میٹنگ کے آخر میں انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف میرے لیڈر، بڑے بھائی اور باپ کی طرح ہیں، ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کر وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر وزیر اعظم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے عمران خان کے خلاف مقدمہ نہیں بنایا بلکہ قانون حرکت میں آیا ہے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹروں نے اجازت دی وہ پاکستان میں ہوں گے۔ عمران خان نے حکومت پر الزام عائد کیا ہے کہ واضح طور پر گرفتاری کا دعویٰ ایک ڈرامہ تھا جبکہ اصل نیت اغوا اور قتل کی ہے۔ ٹویٹ میں کہا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے سوال ہے جو نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا یہ آپ کا غیر جانبداری کا نظریہ ہے؟ رینجرز سب سے بڑی سیاسی جماعت کے نہتے کارکنوں اور رہنماؤں سے لڑ رہی ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سابق وزیر اعظم نے کہا کہ جیل جانے کو تیار ہوں، گرفتاری کا مجھے یا میری سیاست کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حکومت کے موجودہ اقدامات اسٹیبلشمنٹ کی حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کی گرفتاری کی کوشش کی شکل میں وہ وعدے پورے کیے جا رہے ہیں جو موجودہ آرمی چیف کی تعیناتی کے موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی آرمی چیف کیوں پی ڈی ایم کی پشت پناہی کر رہے ہیں، کیا آرمی چیف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان کا کہنا ہے کہ عمران خان گرفتاری نہیں دیں گے، جب تک رانا ثناءاللہ کا دل نہیں بھرتا ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ججز کو بھی خوف زدہ نہ ہونے کا پیغام دیتے ہوئے کہا کہ آپ ہمارے جج ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ زمان پاک کے باہر جاری صورتحال سے متعلق ان کا کہنا تھا یہ پاکستان کی آزادی اور اسے دہشت گردوں سے بچانے کی جنگ ہے، یہ گرفتاری لینے نہیں آ رہے، یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ علیمہ خان نے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ یہ جانتے ہوئے کہ رانا ثناءاللہ دہشت گرد ہے ہم یہ کیسے مان لیں کہ وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ عمران خان کی گرفتاری مشکل نہیں، پولیس صبر سے کام لے رہی ہے، خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ وزیر دفاع نے کہا کہ عمران خان کی خواہش ہے کہ جانی نقصان ہو تاکہ وہ لاشوں کی سیاست کرے، پولیس صبر سے کام لے رہی ہے کہ خدا نخواستہ جانی نقصان نہ ہو ورنہ گرفتاری مشکل کام نہیں ہے۔ وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ عزت و آبرو والا شخص ہو تو جرت کرے، باہر نکلے اور گرفتاری دے، ہمت اور دلیری نواز شریف سے ادھار مانگ لے جو لندن سے گرفتاری دینے آ گیا تھا۔
عمران اپنے نام کے ساتھ خان نہ لگائیں، خان تو بہادر ہوتے ہیں، مریم اورنگزیب کی پھر تنقید۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، وہ شخص لیڈر نہیں ہوتا جو عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے۔ عمران خان پاکستان میں خانہ جنگی چاہتا ہے، حکومت کا گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدالت نے پولیس کو اریسٹ وارنٹ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کارکن سڑکوں پر رل رہے ہیں اور یہ بنکر میں بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے رہنماؤں نے گرفتاریاں دی، یہ جانتے ہوئے کہ جھوٹے کیسز ہیں۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا آج بھی تسلسل، روپے کی بقدری جاری۔ کاروباری ہفتے کی تیسرے روز انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 72 پیسے اضافہ ہو گیا، جس کے بعد امریکی کرنسی کا لین دین 283 روپے میں جاری ہے۔ فیس بک کی مالک کمپنی میٹا کا 10,000 ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ۔ میٹا کے سربراہ مارک زکربرگ کا اپنے ملازمین کے نام ای میل میں کہنا تھا کہ میٹا کمپنی اگلے چند مہینوں میں 10,000 ملازمتیں ختم کر دے گی۔ میٹا سربراہ کے مطابق ملازمین کی کٹوتیاں مڈل مینجمنٹ سطح سے کی جائیں گی۔ زیادہ تر کٹوتیوں کا اعلان اپریل اور مئی میں کیا جائے گا اور کچھ معاملات سال کے آخر تک جاری رہیں گے۔ میٹا کمپنی نے گزشتہ سال نومبر میں بھی 11,000 ملازمین کی کٹوتیوں کا اعلان کیا تھا۔ اور لاہور میں کشیدگی کے باوجود پی سی بی نے پی ایس ایل 8 کا پہلا کوالیفائر لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان شیڈول کے مطابق کرانے کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ لاہور میں کشیدہ صورتحال کے باوجود لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ آج شیڈول کے مطابق ہوگا۔ میچ شام 7 بجے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس کی تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ ترجمان پی سی بی نے کہا کہ سیکیورٹی حکام کے ساتھ رابطے میں ہے، ٹیمیں مقررہ وقت پر اسٹیڈیم پہنچ جائیں گی۔ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں پی سی بی کے پاس متبادل پلان موجود ہے۔